السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف بڑا کام کر دکھایا ہے اور اس کے علاوہ 2 بندوں کے لیے کھلا میدان ہے۔ کون سے وہ 2 افراد ہیں اس پر بات کریں گے، اور جو ہے اڈیالہ جیل سے بھی ایک بڑی خبر آ گئی ہے، اس سب پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اس کے علاوہ آپ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی بالکل۔ کر سکتے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بہت بڑا کام ہو چکا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز جب ایک فیصلہ آیا عدالت کی جانب سے، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشنز پر جی بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ پورے ملک پر اثر انداز ہو یا نہیں، لیکن بہرحال آپ نے آئین پر عمل کرنا ہے اور عدالتی فیصلے پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اب تک ویب سائٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بلے کا نشان نہ ہونا اور اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے کی بحالی کے معاملے پر عدالتی احکامات کے باوجود عمل نہ کیے جانے پر ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور ارکان الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ قاضی انور اور شاہ فیصل الیاس کی وساطت سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی پارٹی سرٹیفکیٹ شائع نہیں کیا گیا۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے سے باخبر ہے، اس کے باوجود شائع نہیں کیا۔ عدالت کے واضح احکامات کے باوجود فریقین پاکستان تحریک انصاف کے عام انتخابات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا یہ اقدام توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کارروائی کے بعد یا اس درخواست کے فوری بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جاری کر دے، لیکن وہ جاری کر دی تھی، لیکن کیا پتہ الیکشن کمیشن اب اس کو اپڈیٹ کرے گا اور جو بلے کا نہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہو ہاں سکتا ہے نا کہ الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ فیصلے پر عمل کرے، لیکن الیکشن کمیشن کیا کرے گا کہ سیدھا چلا جائے گا سپریم کورٹ آج میں۔ اجلاس بھی ہے الیکشن کمیشن کا، تو اس پہ دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس تو یہ معاملہ دیکھیں ویسے بھی جائے گا ہی، بہت امکان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ جائے گا، کیونکہ اکبر ایس بابر جو کہ خود پٹیشنر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جائیں گے ضرور، اور تب ہوا یہ تھا جب پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انٹرا پارٹی انتخابات جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ کالعدم قرار دیے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور اکبر اس بابر سے جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کیسے کارکن ہیں پارٹی کے جو یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کا بلے کا نشان ہی چن جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے پارٹی کے لیے خیر خواہ ہیں۔ بہرحال آج اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے ہو جائے، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے یہ جاری کرنا ہے پارٹی سرٹیفکیٹ یا نہیں، لیکن فی الحال تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ کام کر دیا۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل سے جو خبر آئی ہے عمران خان صاحب کے معاملے پر کہ آج گواہان کے بیانات آج اڈیالہ جیل میں قلم بند کیے جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں گواہان کے بیانات آج قلم بند کیے جائیں گے۔ ڈان نیوز کے مطابق حکام آج 10 گواہان کو لے کر اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے، اور گواہان کی فہرست آ گئی ہے۔ نیب گواہان میں مستنصر شاہ، محسن ہارون، بن یامین، زاہد سرفراز، عظیم منظور، محمد فہیم، قیصر محمود، ندا رحمان، ساجد خان اور رابعہ سمد شامل ہیں۔ گزشتہ سال 5 اگست کو اسلام آباد کے ایک ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں کرپشن کا مجرم قرار دیتے ہوئے 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ فیصلہ آنے کے بعد انہیں پنجاب پولیس نے لاہور میں واقع زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا تھا۔ 9 جنوری کو راولپنڈی کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کر دی تھی، اور یہ تمام تر کیس تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے اب اس پر جو مزید کارروائی ہے وہ ہوگی۔ یہ کسی صورت بھی عمران خان صاحب کے لیے خوشی کی خبر نہیں ہے، اور ظاہر ہے
اب یہ کیسز آگے بڑھیں گے اور ہو سکتا ہے ان کیسز کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو یا تو سزا مل جائے جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور بری ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ جو حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں اس وقت گراؤنڈ پر، اس حوالے سے جو بھی ہے، اور پھر آج اگر بیان بھی قلم بند ہو جائیں گے تو پھر یہ معاملہ اس طرح سے آگے ہی چلے، اور یہ ظاہر ہے اس کے بعد کسی صورت بھی خوشگوار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر میری نظر سے گزری کہ آئی پی پی اور کاف لیگ کے لیے حلقے خالی چھوڑ دیے نون لیگ نے۔ دیکھیے حلقوں کے لیے ہی حلقے خالی چھوڑے جاتے ہیں، تو یہ ہے عام انتخابات۔ نون لیگ نے آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ کے لیے حلقے خالی چھوڑ دیے، اور ظاہر ہے یہ کس کے لیے چھوڑے گئے؟ پہلے تو چودھری شجاعت صاحب کے لیے، اور اس کے علاوہ جہانگیر خان ترین جو کہ آئی پی پی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کے لیے بھی حلقہ خالی چھوڑا گیا ہے۔ یہ وہی نون لیگ تھی جو جہانگیر خان ترین کو چینی چور کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اور یہ وہی نون لیگ ہے جس نے آئی پی پی کے لیے جہانگیر خان ترین کے لیے حلقے خالی چھوڑ دیے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ قرض چکانا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اون چودھری آ کر ریسیو کرے اور کہے کہ صاحب آپ آ گئے، آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اور اس طرح سے بھی یو ٹرن لیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے عام انتخابات کے لیے ٹکٹ کی منظوری میں آئی پی پی اور کاف لیگ کے لیے حلقے خالی چھوڑ دیے۔ اب ظاہر ہے ذرائع کے مطابق پنجاب میں آئی پی پی کو قومی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹیں دیے جانے کا امکان ہے۔ تو صوبائی کی 11 سیٹیں اگر آپ انہیں دے دیں گے، یہ آئی پی پی کو دینا نون لیگ کا میرا خیال ہے نقصان ہے، کیونکہ نون لیگ اپنی پولیٹیکل اسپیس لوز کرے گی۔ آئی پی پی پہ مطلب کچھ حاصل وصول ہی نہیں ہے نا۔ کاف لیگ کا تو پھر بھی یہ پتہ ہے نا کہ 2-4 سیٹیں نکال لیں گے، آئی پی پی کا 1-2 سیٹ بمشکل ہو سکتا ہے۔ اور بہرحال اس کے علاوہ جبکہ نون لیگ نے کاف لیگ کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹیں خالی چھوڑی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ آئی پی پی کے لیے 7 اور 11، یہاں صرف 2 سیٹیں ہیں، آپ انہی پر گزارا کریں۔ لاہور کے سوا پنجاب میں آئی پی پی کے لیے 5 حلقے خالی چھوڑے گئے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین این اے 155 لودھراں سے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ جہانگیر ترین کو این اے 149 ملتان اور نعمان لنگڑیال کو این اے 143 ساہیوال دی جائے گی، جبکہ انجینئر گل اصغر این اے 88 خوشاب اور غلام سرور خان وزیر ہوا بازی سابق تو این اے 54 راول پنڈی سے ہوں گے۔ تو یہ تمام تر خبریں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے حلقے این اے 47 سے عامر کیانی کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ عامر کیانی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وزیر صحت رہنے والے، اور لاہور سے این اے 117 پر علیم خان کو ایڈجسٹ کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ این اے 128 سے اون چودھری کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور کاف لیگ کے لیے این اے 64 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آئی پی پی کے لیے پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ میدان میں ابھی صرف ہم ہی ہیں۔ پی پی 32 صالح حسین کے لیے چھوڑی گئی ہے۔ پی پی 31 گجرات چودھری شجاعت کے دوسرے بیٹے شافع حسین کے لیے چھوڑی گئی ہے، جبکہ این اے 165 بھاولپور سے طارق بشیر چیمہ کو دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق این اے 165 سے نون لیگ کے امیدوار سعود مجید ہیں، اور ٹکٹ نہ ملنے پر وہ سینٹ میں آ سکتے ہیں، جبکہ سعود مجید کے بھتیجے سعد مسعود کو پی پی 248 سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کاف لیگ سے نون لیگ کی بات چیت جاری ہے، اور اس حوالے سے 2 روز میں اعلان متوقع ہے۔ لیکن ایک شک ہے کہ نون لیگ نے یہ تمام تر کام کر دیے۔ ابھی آج تاریخ ہے 11 جنوری، 8 فروری کو ہیں انتخابات۔ یا تو نون لیگ کو یہ یقین ہے کہ نون لیگ جیت جائے گی بغیر انتخابی مہم چلائے ہوئے، یا پھر نون لیگ کو یہ ہے کہ انتخابات تو نہیں ہو رہے۔ یہ تو بات ہے نا۔ تو کوئی تو جس طرح نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے وہ الیکشن کیمپین نہیں کر رہے، کوئی مہم نہیں چلا رہے۔ ان کو پتہ ہے 8 فروری کو الیکشن ہے، اور 4تھی بار وزیر اعظم بننے کا کہتے ہیں وہ خود۔ لیکن جب آپ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو امیدوار ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور ظاہر ہے جن کو ہم ٹکٹ دیں گے پھر ان کے حلقوں میں جا کر ہم جلسے کریں گے۔ نہیں، سروے تو کروائے جا رہے ہیں، بہت سے صحافی سرویز کر رہے ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے۔
لیکن یہ کہ مہم چلانا بھی بہت نہیں، سروے کی بات ہاں۔ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹکٹ دیں گے اور ہاں۔ اس کے بعد نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ اس کے بعد ہم جا کر انہی جو امیدواران ہیں ان کے حلقوں میں جا کر الیکشن کیمپین کریں گے اور صحیح۔ جلسے کریں گے. لیکن آپ کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ جس ایک بندے کو آپ نے ٹکٹ دینا ہوتا ہے وہ آپ نے تو فائنل کر لیا ہوتا ہے، وہ تاریخ آنے پر اس کا اعلان آپ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے تو آپ نے اس کو ٹکٹ دینا ہے. تو نون لیگ کو اب تو ظاہر ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دانیال عزیز نہیں رہے اور یہ طلال چودھری نہیں رہے. تو یہ بہت ساری خبریں ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی نون لیگ کے لیے یا تو ان کو پورا یقین ہے کہ وہ بغیر الیکشن کیمپین چلائے جیت جائیں گے، یا تو پھر انہیں یقین ہے کہ وہ کچھ دنوں میں الیکشن کیمپین چلانا ان کا جو ظاہر ہے آرٹ وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ دنوں میں بھی کام کر لیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی سیاسی فیملی تو ہے نا نون لیگ، جس میں مریم بھی ہیں، جس میں شہباز شریف بھی ہیں، جس میں حمزہ شہباز بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی پوری ایک جماعت ہے. یہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا آپ یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی 22 کے بعد، یہ 22 جنوری کے بعد یہ میاں صاحب جلسوں کا اعلان کریں گے اور ملک میں طوفانی جلسے ہوں گے. یہ کوئی پتہ نہیں کیا کم ہوگا اور پھر مقابلہ سخت. ظاہر ہے ابھی 11 جنوری ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ انتخابی مہم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا تو پھر آپ کو یقین ہے یا آپ کو کہا گیا ہے کہ صاحب ساڑی گل ہو گئی ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.